اسی طرح قرآن اپنے آپ کو الفرقان بھی کہتا ہے۔ الفرقان کا مطلب کیا ہے؟ جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہو۔ کیسی تمیز کرنے والی ہو؟ دائمی طور پر، مسلسل طور پر، یعنی اب تا قیامت حق اور باطل میں جو فرق بتائے گی وہ القرآن ہے، وہ یہ کتاب ہے، اور اب کوئی کتاب ایسی نہیں رہی جو حق اور باطل میں فرق بتا سکے۔ اگرچہ توریت اور انجیل بھی فرقان تھیں لیکن اپنے زمانے میں تھی، لیکن چونکہ ان کا زمانہ محدود تھا، ان کو لانے والے انبیاء علیہم السلام کا زمانہ محدود تھا، اس لیے اب فرقان نہیں بن سکتی۔ اب جو فرقان ہے اور تا قیامت جو فرقان رہے گی وہ یہ کتاب القرآن ہے۔ تو میں نے کہا کہ گزشتہ کتابوں کا زمانہ اور ان کو لانے والے انبیاء علیہم السلام کا زمانہ محدود تھا۔ اس کی شہادت بائبل بھی دیتا ہے، اس کی شہادت قرآن بھی ہمیں فراہم کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بتا دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو اس بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ پہلے میں آپ کو ایک مختصر سی بات بتا دیتا ہوں، اسرائیل کسے کہا جاتا تھا۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ ان کی جو اولاد ہوئی اسے کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ تو جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ سب کے سب بنی اسرائیل میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اسی کی شہادت انجیل بھی دیتی ہے۔ انجیل متی باب 15 آیت 24، یعنی چیپٹر 15 ورس 24 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اسرائیل کا گھرانہ یعنی یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد میں جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا صحیح راستہ چھوڑ دیا، میں ان کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بتاتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ جب وہ مخصوص قوم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں تو لازماً ان کی تعلیم بھی مخصوص قوم کے لیے ہی ہوگی، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ جب ان کی تعلیمات مخصوص قوم کے لیے ہے تو ضروری ہے کہ پھر ایک ایسا نبی ہو جس کی تعلیمات مخصوص قوم کے لیے نہ ہو، جس کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہو۔ تو اس کی شہادت خود قرآن اور بائبل بھی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ الصف میں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول انجیل میں بھی منقول ہے۔ کرنتھیون کے باب میں آیت نمبر 9 اور 10 ہے، باب 13 ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری نبوت ناتمام ہے، لہٰذا جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب وہ آئے گا تو وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی اس کی تعلیمات قیامت تک تمہاری رہنمائی کرتی رہے گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس قول میں جو کہا کہ ہماری نبوت ناقص اور ہمارا علم ناقص اور ہماری نبوت ناتمام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا علم ناقص اس لیے ہے کہ جو پیغام میں تمہارے پاس لایا ہوں وہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف تمہارے لیے ہے۔ خدا کا آخری پیغام، خدا کا آخری ہدایت نامہ بعد میں آنے والا ہے، اس لیے میرا علم ناقص ہے کہ وہ تم تک ہی ہے۔
میری نبوت ناتمام اس لیے ہے کہ میں قیامت تک کے لوگوں کا نبی نہیں ہوں، میرے بعد ایک اور نبی آئیں گے جو پھر قیامت تک لوگوں کے نبی ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں خوشخبری بھی دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جو کامل ہوں گے، جن کی تعلیمات کامل ہوں گی، قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے بھیجا، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا۔ کتاب استثناء دا بک آف ڈیوٹرونومی کے اندر باب 18 آیت 15 اور 16 کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، میں ان کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس میں آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں میں سے، انہی میں سے نہیں، یعنی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوگی، ان کے بھائیوں میں سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی برپا کروں گا، ایک نبی اٹھاؤں گا۔ اور وہ نبی کیا کرے گا؟ وہ نبی کیا تعلیمات دے گا؟ تو کہا کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یعنی اسے ایک کتاب دوں گا۔ تو اس قول سے جو کتاب استثناء میں منقول ہے، ایک تو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی بنی اسرائیل کے ساتھ تھی، ان کے لیے ہی تھی، کیونکہ بتا دیا کہ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں ایک نبی اٹھاؤں گا، اسے کلام بھی دوں گا۔ شاید کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو ممکن ہے یہ خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دی گئی ہو، لیکن اگر آپ اس کے الفاظ میں غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بات آپ نہیں کہیں گے، اور پھر آپ یہی کہیں گے کہ یہ خوشخبری حضور علیہ السلام کے لیے دی گئی ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ ایک تو ان کے بھائیوں میں سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے بھائیوں کی اولاد میں سے نہیں تھے، یعنی بنی اسماعیل نہیں تھے۔ پھر ایک اور بات کہا کہ تیری مانند، تیرے ہی طرح کا ایک نبی اٹھاؤں گا۔ اس سے یہ بتا دیا کہ جو نبی آنے والے ہیں ان کی پیدائش، ان کی وفات معمول کے مطابق ہوگی جس طرح تمہاری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح دنیا میں آئے تھے جس طرح عام انسانوں کے آنے کا معمول ہے، اسی طرح دنیا سے رخصت ہوئے جس طرح عام انسانوں کے دنیا سے رخصت ہونے کا معمول ہے۔ ان کی عائلی زندگی تھی، بیوی تھے، بچے تھے، اسی طرح ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام کو جب آپ دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام کی وفات اور پیدائش بھی ایسے ہی معمول کے مطابق ہوئی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضور علیہ السلام کی بیوی بچے تھے، آپ کو بھی جہاد کا حکم دیا گیا تھا۔ اب اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غور کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معمول کے خلاف تھی، یعنی عام طور پر انسان جس طرح دنیا میں آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح نہیں آئے تھے، بلکہ ان کی پیدائش میں والد کا کوئی دخل نہیں تھا۔ دنیا سے رخصت ہوئے تو معمول کے خلاف، عام طور پر انسان بیمار ہوتا ہے یا وفات پا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی تھی، ان کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو اب آپ وہ اس قول پر غور کریں جو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ تو یہ پیشین گوئی صادق نہیں آتی مگر حضور علیہ السلام پر، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو انجیل اور توریت سے نقل کیے گئے یہ اقوال بتاتے ہیں کہ جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے،
جتنی تعلیمات وہ لے کر آئے وہ ایک محدود زمانے کے لیے تھی، ان کی تعلیمات ایک مخصوص قوم کے لیے تھی، اور حضور علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لیے تھی۔ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن الفرقان ہے، اور قیامت تک جو الفرقان کہی جانے کا مستحق ہے وہ قرآن ہے، نہ کہ توریت اور انجیل۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔